رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک میں جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس میں 3 طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس میں جو منافق ہیں ان کے دل کی ایک بیماری کا ذکر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ان پہ عذاب ہے جھوٹ کی وجہ سے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ جو ہے وہ ایسے عام ہو چکا ہے بہت وقت سے کہ جھوٹ کو جو ہے نا سنجیدہ لیا ہی نہیں جاتا، بلکہ جھوٹ سچ کے جیسا بن چکا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صحیح ہے، اور جو سچ بولے اس کے لیے مشکلات اور مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، وہ ہماری کیسی تربیت کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس میں پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو چاہے کوئی بھی سینیریو کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ اور مومن ایک جگہ پہ نہیں آ سکتے، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے ایک انسان کے اندر کہ جو اس کو بہت کامل، مضبوط اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب جہاں جو ہے وہ جھوٹ کی ممانعت ہے، وہاں مذاق میں جھوٹ کے حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ کے حوالے سے حدیث آتی ہے تباہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اس حدیث کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ 3 دفعہ تباہی کا ذکر ہے۔ کون سی تباہی ہے؟ دنیا آخرت دونوں کی تباہی، 1 تباہی، 2 تباہی، 3 تباہی، 3 بار ورڈز آئے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پکچر تھے، پورا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو جب وہ بتا رہے ہیں کہ اس مذاق میں جھوٹ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو جتنے بھی کامیڈین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ایون کہ گھروں کے اندر بچے کو ہنسانے کے لیے یا کسی کو بھی ہنسانے کے لیے لوگ ایسی محفلوں کو انجوائے کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں منافقت میں ہی آتی ہیں۔ یہ کسی بھی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتی۔ کوئی مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی وہ سچائی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نکال کے پھینک دو اپنی زندگی سے۔ سچائی کی جو پاور ہے وہ جھوٹ کی نہیں ہے۔ جیسے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کمزور کرتے ہیں انسان کو، اسی طرح جھوٹ بھی جو ہے وہ آپ کو کمزور کرتا ہے۔ بظاہر بے شک آپ بول کے آپ کو لگے آپ کوئی معاملہ جیت گئے ہیں، کوئی چیز آپ نے حاصل کر لی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے۔ اس لیے آج کیا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں؟ آج اللہ میرے وسیلے سے مجھے وسیلہ بنا کے، اور میں بھی اس چیز کو سیکھ رہی ہوں کہ جھوٹ اگر کہیں کسی حد تک بھی رہ گیا زندگی میں تو اس کو ختم کر دیں۔ اس لیے کوئی بھی مذاق کے حوالے سے بھی ساتھ، جہاں جھوٹ کی بات ہو رہی ہے تو مذاق میں اگر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو پھر مذاق میں آپ نے کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی۔ لوگ اتنا دل دکھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مذاق کر رہے تھے، نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی انٹینشن صاف ہوتی تو آپ کیسے کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں؟ اور چلے مان لیا آپ کی انٹینشن صاف ہے، لیکن بول تو پھر بھی آپ جھوٹ رہے ہیں اور دوسرے انسان کا دل بھی دکھا رہے ہیں، 2 گناہ آپ اکٹھے پال رہے ہیں۔ لوگ چھوٹے گناہوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹا گناہ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بڑے گناہ تو نہیں کرتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر چھوٹے گناہ بھی آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو وہ بھی بڑے گناہوں میں شمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کو گناہ کی عادت ہے، جھوٹ کی سوری عادت ہے، تو پھر سچ بولنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ انسان پھر اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اور سچ کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، مطلب کہ حق جاننے کی بھی کوشش کر رہا ہے، خود سچ بول بھی رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ چھپانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہاں، اور بہت سارے کے سینیریوز ہوتے ہیں نا جہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ سے بچو، بالکل بچو۔ جس سے باقی گناہوں سے بچتا ہے مومن، ویسے جھوٹ سے بھی بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے، اور ہمارے رب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، ہماری فکر کرنے والا، ہمارا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رشتہ نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ یہ اتنی بڑی ریئلٹی ہے نا کہ انسان اگر اس چیز کو سمجھ جائے تو پھر وہ اپنا، جو کہتے ہیں نا، کل کائنات اس کی رب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں، کہ میں اپنے رب سے جدا نہ ہو جاؤں، کہیں میں کسی نافرمانی میں نہ چلا جاؤں۔ اس کا دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کی جائے نماز رب کے لیے، پھر اس کو سوچے نہیں آتی، اس کی سوچیں آہستہ آہستہ ان سب وسوسوں سے پاک ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو آتے تھے۔ تو اس چیز کے لیے کوشش کریں۔ دنیا ویسے ہی مل جاتی ہے، اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر دیا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کتنے پلانس کرتے ہیں کہ آج، کہ کل ہم یہ کریں گے، شام میں ہم یہ کریں گے، اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پلانس پورے نہیں ہوتے اور کچھ اور ہو جاتا ہے، اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اچانک کوئی اور معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان جو کرنے کا اس نے پلان کیا ہوتا تھا وہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ یہ سب اس دنیا کی ریئلٹی بتا رہی ہیں۔ یہ دنیا بہت بڑا دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں یہ خوبصورت ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ کے پاس ہدایت ہے۔ ہدایت کے ساتھ یہ دنیا بھی خوبصورت ہے، لیکن سٹل مومن کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب دل ہی اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو پھر اللہ کی بات کیسے نہیں مانے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ سے بچو، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آج ہمیں بھی سیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے دعا، نیت، ارادہ اور کوشش۔ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد آپ اس گناہ سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر بھی اگر کبھی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ دل کے حال دیکھتا ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے عمل دیکھتا ہے۔